أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 63 شروع کریں گے، اور اس چیپٹر کو اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، ضروریات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 63 ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے چیپٹرز، ایک طویل سلسلہ جو کچھ چیپٹرز کا چل رہا ہے، یا جو مضامین، موضوعات جو ہیں، وہ ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور اس رزق کا لالچ، طمع اور ہرس جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور اس رزق میں پھر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جو ہے اس کو تلاش کرنا۔ بخل اور کنجوسی وغیرہ جو ہے، شح نفس جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اثار اور قربانی اور ہمدردی اور غمخواری کے جذبے کے ساتھ دوسروں کی مدد اور خدمت کرنا، دوسروں کے کن کن لوگوں کو کس کس طریقے سے اس مال کی تقسیم کرنی ہے، اور اس مال کے یا ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی نیتوں کو خالص رکھنا، اور ان سارے معاملات میں تو اس سے ملے جلے بہت سارے متفرق قسم کے جو مضامین جو ہیں وہ پچھلے چیپٹرز میں ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا جو آخری چیپٹر جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو دیکھا تھا، چیپٹر نمبر 62، وہ بھی ہے اثار و قربانی اور ہمدردی اور غمخواری کرنے کا بیان، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ اثار، قربانی، ہمدردی، کچھ کمپرومائز کر کے کسی کو حالات کو جان کر اس کی ہمدردی کرتے ہوئے اس کے اوپر نہ صرف خرچ کرنا بلکہ اس کو حوصلہ اور تسلی دینا، اور اس کو ویسے بھی اپریشیٹ کرنا، یا مطلب اس کی مدد کرنا، نہ صرف مال کے ذریعے سے بلکہ اپنا کردار یا اپنا رویہ یا اپنے جو ہمدردی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ۔ تو یہ لاسٹ ہمارا چیپٹر تھا، اور یہ چیپٹر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت اہم چیپٹر تھا اس موضوع کے اوپر۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے یہ بہت ہی مختصر سا چیپٹر ہے، 63 نمبر، جس کا موضوع ہے آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان۔ آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت، دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے گو کہ اس میں کچھ مادی فائدے جو ہیں
دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے وہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی مادی ضروریات کو، جیسا کہ ہم نے زہد کے چیپٹر میں دیکھا تھا، اپنی مادی ضروریات یا اپنی مادی خواہشات جو ہیں ان کو سکیڑ کر رکھنا، ان کو محدود رکھنا، اور جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جتنے رزق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جتنی طاقت و توانائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو آخرت کمانے کے لیے خرچ کرنا، یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، بہت ساری حدیث کا بھی اور قرآن کی آیات کا بھی۔ تو یہاں پر بھی ہمارے سامنے ہے کہ آخرت کے کاموں کا شوق، جو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو بھی حالات و واقعات کسی کے ساتھ ہیں، اس میں دنیا تو گزار رہے ہیں، لیکن اس میں آخرت حاصل کرنے کا شوق یا آخرت حاصل کرنے کی تلاش یا اسی کی جستجو یا اسی کی صحیح کرتے رہنا، کہ جو بھی جس بھی جگہ پر جو بھی حالات یا جس بھی معاملات میں ہے انسان، اس میں سے کچھ نہ کچھ آخرت کا حصہ جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتے رہنا، اسی کی طرف رغبت رکھنا، اسی کی طرف کوشش کرنا، یا اسی کی طرف اپنا مائنڈ جو ہے اس کو فوکس رکھنا، یہ اس کا ہے۔ اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان، اور متبرک چیزیں وہ چیزیں جو باعث برکت ہوتی ہیں، اور باعث برکت یا متبرک چیزوں کے بارے میں ایک حدیث جو ہے پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھی تھی، تو مختصر سی بات بھی اس کے اوپر کی تھی۔ بہرحال آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر فردر ہم اپنی یاد دہانی کے لیے ایک مختصر سا دوبارہ سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو متبرک چیزیں وہ چیزیں جو بابرکت ہیں، جو باعث برکت ہیں، جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کے فضل و کرم کے شکر ادا کرنے کے لیے ہے، تو ان چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان۔ تو یہ اس طرح کے موضوعات ہیں، تو بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ حسب روایت امام نووی جو ہیں، مؤلف اس کتاب کے، راوی اس کتاب کے جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے سورہ مطففین کی آیت نمبر 26 کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اے، اور جنت کے بارے میں ہی کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ رغبت کرنے والوں کو یعنی دنیا گزارنے والے جو ہیں لوگ، جو کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہتے ہیں کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں جو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کچھ حاصل کرنے کی جستجو ہے ہی، تو پھر جنت کو حاصل کریں، کیونکہ جنت کو حاصل کرنے یا جنت کے سے بڑا اجر دنیا کی کسی کوشش کا ہمارے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو سب سے بڑا اور سب سے جو اہم کامیابی اور اجر اور صلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہمیں ملے گا۔ تو لہٰذا جو بھی کوشش کرنے والا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو چاہیے کہ وہ جنت کے بارے میں اپنی کوشش کرے، اور اسی کی طرف رغبت رکھے، اور اسی کی طرف اپنے مائنڈ کو فوکس رکھے۔ اس میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 569 ہے اس چیپٹر کی، سوری اس والیوم کی، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 1، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یا دودھ یا پانی وغیرہ کوئی پینے کی چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی پیا، اس پیالے وغیرہ میں، کٹورے میں، پیالے میں وہ پانی یا وہ دودھ وغیرہ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب رائٹ سائڈ میں ایک لڑکا تھا، کم عمر لڑکا تھا، اور بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں بزرگ قسم کے کوئی لوگ تھے۔ تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا کہ کیا تو مجھے اس بابت اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں سے کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیارا اس لڑکے کو دے دیا، یا اس کے لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اپنے موضوع اور اپنے جو کنٹینٹس ہیں اس کے اعتبار سے بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، اور بڑا سبق آموز واقعہ بھی ہے، اور اس میں سے کافی سارے جو پوائنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں نکلتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب پیا، اور دائیں جانب
بیٹھا ایک لڑکا. اب یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا جو اس وقت نو عمر تھا، یہ حضرت ابن عباس تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشروب وہ پانی یا پیالہ جو ہے وہ پیا، تو پانی جو ہے وہ دوسرے جو اپنے جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی پیش کرنا چاہا. تو پہلا رول جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس طرح کھانے کی تقسیم یا اس طرح سے معاملات ہوں، تو رائٹ سائڈ سے اس کو شروع کرنا چاہیے. چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو رائٹ سائڈ سے یہ اولین ترجیح ہے. دوسری ترجیح جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے نبی کی اس حدیث مبارکہ سے، کہ جو بڑے یا بزرگ قسم کے جو لوگ ہیں ان کو پریفرنس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن پہلی پریفرنس جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنے کی ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنی ہے. تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت چاہی حضرت ابن عباس کی، کہ اگر یہ بزرگ ہیں، آبا و اجداد جو ہیں، تو وہ سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کا استحقاق یا ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے کیا میں ان کو پہلے دے دوں. تو اب حضرت ابن عباس جو ہے، جو وہ تو مطلب ایک گمان تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرور ایک بڑی عظیم و شان ہستی تھے وہ بھی. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں ضرور آپ بالکل، آپ میرے جو بزرگ ہیں، میرے جو بڑے ہیں، آپ ان سے شروع کریں یا ان کو دے دیں. لیکن پھر حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ چیز، یہ تبرک جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگا ہوا پیالہ اور ان کا جوٹھا یا ان کا چھوڑا ہوا جو پانی ہے، یہ تو مجھے دنیا معافی ہی جو ہے اس سے زیادہ عزیز ہے، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے، اس سے زیادہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں. لہٰذا میں اس کے مقابلے میں تو کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. یہ تو میرا حق، اگر میرا حق ہے اور میں حقدار ہوں کہ اس کو میں حاصل کروں اور اپنی مرضی سے کسی کو دوں، تو پھر میں یہ جو تبرک ہے، اس کو میں کسی کو دوسرے کو نہیں لینے دوں گا. پہلے میرا حق ہے تو پہلے میں ہی لوں گا. تو اب ان کا یہ کہنا حضرت ابن عباس کا کہ پہلے میں ہی لوں گا، کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ نعوذ باللہ کسی کی شان میں گستاخی یا کوئی بے ادبی یا اس طرح کے معاملات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تبرک، ایک بابرکت چیز جو ان کو مل رہی تھی. انہوں نے باقی دنیا کے جتنے رشتے ہیں، باقی دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، ان سب کے اوپر انہوں نے اس کو ترجیح دی. یہی وجہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو اجازت نہیں دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہ پیالہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ دے دیا اور انہوں نے پھر اس میں سے پیا. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، یہ ایک تو ہمیں کچھ دیگر موضوعات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس میں بابرکت چیزیں جو ہیں، تبرکات جو ہیں، جو جیسا کہ اس چیپٹر کا موضوع بھی ہے کہ متبرک چیزوں کی خواہش کرنے کا بیان. اور تبرکات یا متبرک چیزیں جو ہیں وہ اگر ملیں، جو اللہ کی خوشنودی یا اللہ کا قرب یا اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو ضرور ان کو مس نہیں کرنا چاہیے، ان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. البتہ تبرکات کے بارے میں ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا تھا ہمارے پچھلا جو سبق تھا یا پچھلا جو چیپٹر تھا، اس میں ایک حدیث کے تحت، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے ایک کپڑا جو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ کپڑا آپ اس کو پہنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود تیبند کے طور پر اس کو استعمال کیا. وہ ایک مجلس میں تشریف لائے، آ، تو وہاں پر ایک صحابی تھے. انہوں نے انہوں نے اس کا سوال کر دیا کہ میری خواہش ہے کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں. تو اس پر باقی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے تو اس سے ناراض ہوئے، یا اس کو کہا کہ جو تم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ضرورت کی چیز سمجھ کر وہ لیا تھا، تو ان کے تو ضرورت کی چیز ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس کو پہننے کے لیے یا اپنے استعمال کرنے کے لیے نہیں لے رہا یا نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ تو آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ایک بابرکت چادر ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ چادر جو ہے یہ میرا کفن بن جائے. تو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، یاد دہانی کے لیے اس کا تذکرہ کیا، اور اس ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری چیزیں، جیسا کہ ان کا پسینہ مبارک جو ہے اس کو
عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر بھی استعمال کرنے کی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی ہے، وضو کا پانی جو ہے، اس کو بھی صحابہ کرام نے گرنے نہیں دیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ جو ہے اس کو بھی ہم نے ایک دفعہ نقل کیا تھا یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، یا اس طرح کے متبرک قسم کے اور بھی متفرق قسم کے کچھ واقعات ملتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں، ان کے بال وغیرہ جو ہیں، ان وہ بھی ہماری کچھ مائیں جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے، جن سے وہ تبرک حاصل کرتے رہے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے معاملات سے تبرک حاصل کرنا جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کے ذات اقدس یا ان کی موجودگی تک ہی محدود تھا۔ ان کے بعد ایک طویل عرصے تک ان کے صحابہ کرام تھے، بعد میں تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یا وہ جو اولین جو تھے، وہ ان میں سے کوئی اور مزید اس طرح کی کوئی روایات نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی ایسی چیزوں کو منسوب کر کے ان سے کچھ تبرک حاصل کیا گیا۔ یہ بہت بعد کی پیداوار جو ہے، کچھ بدعت وغیرہ یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں، جس میں پھر آج کل اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل اور بہت ہی زیادہ سینسٹیو میٹرز بن چکے ہیں، اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں۔ لیکن آج بھی ہم تبرک کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو ہے تبرک کی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم وہ تبرک حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ کر ہم تبرک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تبرک کیا ہے جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب جو باتیں یا چیزیں ہیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی تھی ان کی روشنی میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو لے کر آگے چلنا۔ جو ان کے چھوٹے چھوٹے وسائل یا چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ان کی رہنمائیاں ہیں، ان کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا حکم ہے یا ان کی سنت ہے، یا وہ اس طرح سے کرتے تھے تو میں بھی آج اس طرح سے کروں، تو یہ در حقیقت ان کی سنت کو فالو کرنا۔ اس طرح سے ہم آج بھی بہت سارے میٹر میں تبرک حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی کوئی محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی۔ مطلب کوئی کام اگر شروع کرنا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے، تو دائیں ہاتھ سے ویسے بھی ہم دائیں ہاتھ سے نارملی شروع کر لیتے ہیں یا دائیں طرف سے شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس میں نیت اپنی شامل کر لینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے یا پیتے یا دائیں ہاتھ سے وہ شروع کرتے کام کو، تو دائیں طرف سے شروع کرتے، تو وہ اس نیت اور اس ارادے کا بدلہ جو ہے وہ یقیناً ہمیں وہ ہمیں ایک تبرک سمجھنا چاہیے، اور اس کا بدلہ جو ہے اس کی اچھے بدلے کی خواہش جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بے شمار، یہ میرا حال ہے موضوع اوپن کرنے کے لیے میں نے صرف تذکرہ یا اشارہ کر دیا، بے شمار موضوعات اس طرح سے نکلتے ہیں کہ آج کی زندگی میں بھی ہم کس طرح سے تبرک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا زیادہ سے زیادہ اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے معاملات میں اپنی زندگی میں برکت حاصل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا ان کے اوپر درود و اسلام بھیج کر۔ تو لیکن دوسرے بہت سارے جو ہمارے معاشرے میں کچھ گمراہ قسم کے عقائد جو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر ضرور رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں ضرور ہمیں کیئرفل رہ کر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے اوپر آپ کو شک ہے یا جس کے اوپر آپ کو رغبت ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ تحقیق جو ہے وہ اگر آپ کر لیں تو وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ تحقیق بھی ہماری جو ہے، ہمارا دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ بدعات وغیرہ یا اس سے معاملات ختم نہیں ہوتے، تو ہم جب تحقیق کرتے ہیں یا جستجو کرتے ہیں یا کہیں سے چھان بین کرتے ہیں یا پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو ہمارا دائرہ جو ہے وہ محدود رہتا ہے، صرف ہمارے اپنی اپروچ یا اپنا کہہ لیں کہ مسلک جو ہے، یا اپنے جو ارد گرد کے جو ہمارے جو معاملات ہیں صرف اسی تک محدود رکھتے ہیں ہم۔ لیکن اگر صحیح تحقیق جب کرنی ہے تو پھر وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول تک لوٹانا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ صحیح معنوں میں اس کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ کسی بزرگ نے کہہ دیا، کسی بڑے نے یہ کہہ دیا، اور اس میں کوئی قرآن و سنت کی کوئی دلیل شامل نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت کے مطابق کوئی مطلب کوئی ریفرنسز نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، تو ایسی باتوں میں ہمیں خاص احتیاط جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ باہر یہ حدیث جو ہے یہ اپنے
موضوع کے اعتبار سے یہ بہت وسیع بھی ہے، ایک بہت خوبصورت واقعہ جو ہے وہ بھی تذکرہ کرتی ہے، اور برکت کا، تبرک کا، برکت حاصل کرنے کا جو حرص ہے اس کی طرف بھی ہمیں یہ راغب کرتی ہے یہ حدیث جو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے سارے معاملات میں پریکٹیکلی بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کرنے کی، آمین۔ حدیث نمبر 2 اس چیپٹر کی 570 اس والیوم کی حدیث، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران اس دوران کے ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہ ایک واقعہ ہے، اس دوران کے حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں لپ لپ یا اپنے جو ہاتھ ہیں ہاتھ بھر بھر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگ گئے وہ سونے کی ٹڈیاں جو تھیں۔ تو اللہ عز و جل نے آسمان سے انہیں پکارا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ اب ٹڈیاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنے لگی تو وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تجھے اس دولت سے، اس لالچ اور حرص سے، کیا تمہیں میں نے آزاد نہیں کر دیا تھا، بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو جنہیں تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، تو نے ضرور مجھے ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن تیری برکت سے تو مجھ پر، تیری برکت سے، تیری برکت سے تو جو مجھ پر نازل ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ بے شک تو نے مجھے، انہوں نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، بے شک تو نے مجھے ان ساری دنیا کی دولت، دنیا کی خواہش، دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص اور دنیا کا مال جو ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ بے شک تو نے مجھے اس سے بے نیاز کر دیا ہے، لیکن تیری طرف سے براہ راست، تیری طرف سے اگر کوئی رحمت آ رہی ہے اور تیری طرف سے اگر کوئی فضل اور نوازش میرے اوپر ہو رہی ہے تو میں اس کو مس کیوں نہ کروں؟ یہ تو میرے لیے برکت والی چیز ہے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اور یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہوتی ہے کہ دنیا کا مال، رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہاں، اگر دنیا میں بہت ساری آسودگی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عطا کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص فضل و کرم ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، اس کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، بہت بہت ساری ہمیں مثالیں مل جائیں گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے یا انسان کے پاس جتنا ہے وہ اس کی ہمت اور اس کی کوشش سے بہت بڑھ کر ہے۔ وہ بہت کم کوشش کرتا ہے اس کے لیے، لیکن اس کو فائدہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو جو اضافی فائدہ یا اس طرح کا ایکسٹرا آرڈنری قسم کا اس کو جو آسودگی اللہ تعالیٰ نے دی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اضافی کرم ہے اس کے اوپر، جس کی اس کو عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور جس کو پھر اس کو اللہ کا تبرک یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم سمجھتے ہوئے اس کو لے کر اس کو پھر اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل کو حاصل تو کرے، لیکن ان کو دنیا کے فضولیات میں خرچ کر دے، دنیا کمانے کے لیے خرچ کر دے، تو الٹا اس کا نقصان جو ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوبارہ یہ حدیث جو ہے یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے کہ حضرت ایوب نے کہا کہ ہاں، دنیا سے میں بے نیاز ہوں، تیری توفیق سے دنیا کو کہ لالچ، غم، طمع جو ہے وہ نہیں ہے، دنیا سے میں اس طرح سے اپنی کوئی مال یا چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا، لیکن تو مجھے اپنا فضل و کرم اس طرح سے عطا کرے گا تو یہ تو تیری طرف سے برکت ہے، تو اس برکت کو تو میں مس نہیں کروں گا۔ اور یقیناً جو مال ان کو ملا ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے یہاں پر ایک اندازہ لگا رہا ہوں، تو وہ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے خیر کے لیے یا اللہ کی مخلوق کو خرچ کرنے کے لیے جو بھی جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ سب کا یہی روتی رہا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی کہ ان کو کثیر مقدار میں مال غنیمت جو ہے وہ ملتا تھا جو ان کا استحقاق تھا۔ اور پھر مال فے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تو ہے ہی اللہ اس کے رسول کا، اور مطلب سلطنت کا یا اسلامی ریاست کا، اس میں جو کچھ کیٹیگریز دی ہوئی جن جن کا جو جو لوگ جو ہیں اس کے حقدار ہیں، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو محدود رکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا رزق جو ہے انہوں نے اپنے عوام یا لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کیا۔
تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کا لالچ اور ہرس نہیں، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل و کرم، کوئی تبرک یا بابرکت چیز ملے تو اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اس کو ضرور اپنانا بھی چاہیے۔ یہ دو ہی حدیث تھیں اس چیپٹر میں۔ اگلا چیپٹر جو ہے وہ 64، یہ بھی زیادہ لینتھی نہیں، مختصر سا چیپٹر ہے۔ شکر گزار، شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان۔ شکر گزار مالدار، دو، ایک فرد جس کی دو خوبیاں ہیں، ایک شکر گزار ہے وہ، اور دوسرا مالدار بھی ہے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ شکر گزار بھی ہے ایک ایسا شخص، اس کی فضیلت کا بیان کہ وہ بندہ جو کہ مالدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر گزار بھی بنا دیا، کہ وہ کتنا وہ بندہ جو ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان، اور شاکر غنی، شاکر غنی وہی شکر گزار مالدار ہے، شاکر شکر کرنے والا اور غنی مالدار۔ تو شاکر غنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے، شاکر غنی وہ ہے جو بتائے جائز طریقے سے مال حاصل کرے، اور پھر اس مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے، سادہ سا عنوان ہے، اور اس کے تو کافی سارے جو موضوعات یا تمہید جو ہے وہ پچھلی حدیث کے ضمن میں ہم نے میرا خیال ہے کور بھی ہو جاتی ہیں، کہ شکر گزار، ہاں شکر گزاری جو ہے یہاں پر ایک اضافی چیز جو ہے ہم نوٹ کرتے ہیں، شکر اور صبر۔ ہم ایک بہت ہی اہم چیپٹر جو ہے وہ گزرا تھا، اور اس کے اوپر کافی ساری تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ صبر اور شکر کرنا جو ہے یہ انسان کی دو ایسی خوبیاں ہیں جو اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جو چیز اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے کسی بھی حال میں ہے، تو اس کا شکر ضرور ادا کرے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں، اس زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ اتنا نہیں ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے جس پر وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اور پھر کوئی تنگی ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا، اور صبر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے، کہ میں صبر کرتا ہوں، تو مجھے ہمت و توفیق دے اور میرا یہ معاملہ جو ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں چیزیں، جس میں شکر کی خصلت ہے اس میں صبر بھی عام طور پر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہے اس میں شکر کی جو خوبی ہے یا شکر کی خصلت جو ہے وہ اس میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ بہرحال یہاں پر شکر گزاری کا ہے کہ اللہ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق دیا ہے اس کے اوپر شکر گزار ہونے والا بندہ جو ہے اس کے اوپر صرف اس مال کو یا اس نعمت کو، اس فضل کو صرف اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے انعام کے طور پر ملا ہے، تو اس کو پھر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی شکر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو شکر جو ہے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ یہ تو بہت سارے میٹرز ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ ہم نے ایک دو دفعہ کوٹ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں تھے، جا رہے تھے، کہ راستے میں ان کو ایک شخص ملا جو کہ نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا، یعنی گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، اور اندھا بھی تھا۔ اب وہ گونگا اور بہرا اور اندھا جو ہے وہ اس کی ڈسیبلٹی جو ہے کس حد تک ہے، وہ کیا مطلب کام کرے گا یا کیا معاشرے میں کرے گا، تو اس کے بارے میں حضرت عمر کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا اس شخص کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ کھانا پینا کھاتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں جی کھاتا ہے۔ تو یہ کھانا پیتا جو ہے وہ ہضم کر کے اس کا بول و براز بھی کرتا ہے، یعنی اس کو خارج بھی کرتا ہے؟ تو ان سے کہا کہ ہاں یہ کرتا ہے، ایسا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو اس کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یعنی ہر حال میں انسان کے پاس کچھ نہ کچھ وسائل، کچھ نہ کچھ نعمتیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ضرور اور ضرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تو بہرحال شکر گزاری کی خصلت یا ایک جو خوبی کسی بندے میں اگر آ جائے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، دنیا کی خوبیوں میں، انسان کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی جو ہے وہ شکر گزاری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں آگے اس حدیث کے جو کنٹینٹس ہیں ان کی طرف، اس چیپٹر کے سب سے پہلے
سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بہت خوبصورت آیات ہیں، ان کا ترجمہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا، اللہ کا تقوی بھی اس نے اختیار کیا، اور اچھی بات کی تصدیق کی، اچھی بات کی تصدیق کی یعنی اپنا جو ایمان ہے قول و قرار اس کے اوپر مضبوط رہا اور تصدیق کرتا رہا، حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، تصدیق کی، اچھی بات کی، ہم اس کو آسان رستے یعنی نیکی کی توفیق دیں گے، ہم اس کو آسان رستے کی توفیق دیں گے یا نیکی کی توفیق دیں گے۔ تو یعنی نیکی کی توفیق حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جو اچھی بات ہے اس کی تصدیق کی جائے، یا اچھی بات کے ساتھ اچھے معاملے پہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یقیناً ایسا ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور سچ کا ساتھ دیتا ہے، تو وہ ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس میں اس کو بہت ساری کہنے کے آزمائشیں جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آ سکتی ہیں، بہت سارا اپنے آپ کو اس کو قابو میں رکھ کر، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر چلنا پڑے گا، کیونکہ جو تصدیق کرنا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرنا ہے یا اچھی بات کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تقوی جب وہ اختیار کرے گا تو بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کو کمپرومائز کر کے دنیا کے فائدے کو پیچھے کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے کچھ کوشش کر کے اس کو اس تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا مال، جو کہ فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں، اس مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے وہ کمپرومائز کرتا ہے ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ چلنے میں۔ تو جو اس کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور اس کو توفیق میں اضافہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اسی طرح سے اگلی جو آیت ہے وہ سورۃ اللیل کی، وہ بھی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے 21 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بچا لیا جائے گا اس کو جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والا بڑا، جو تقوی متقی جو ہے اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جو اپنا، اور کون سا یہ متقی ہے، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، یعنی جو اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو، یا اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی مال کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے یہ نہیں، یا کسی کا احسان جو ہے وہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے رب کی برتری، اپنے رب برتر کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کے اوپر کسی کا احسان چکانے کے لیے یا احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ رب برتر جو ہے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اور یقیناً ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، ان قریب وہ خوش ہو گیا، یعنی ان قریب جیسے ہی وہ اس کو موت آئے گی تو اس کے لیے خوشی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور ان قریب جو قیامت جو کہ قریب ہی آ لگی ہے، اس دن پھر وہ ضرور جنت حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لیکن اس مال کے خرچ کرنے میں کوئی دنیا کوئی لالچ، حرص اور طمع اس کو نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ نہیں کیا کہ میں اگر کسی اس کی مدد کر رہا ہوں تو کل کو مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یا میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو اس نے بھی میرے ساتھ مدد کی تھی، یا اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ احسان کا بدلہ احسان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی رضا جو ہے اس کی تلاش کرنا، اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا، نہ کہ دنیا کو کی خواہش جو ہے، یا دنیا کو کی لالچ جو ہے، یا دنیا کی کوئی آرزو جو ہے اس کو اس میں شامل کر دینا اپنے مال کے دینے میں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو بھی کوئی مال خرچ کرے گا صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کی خواہش نہیں، صرف ایک خواہش ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جو ایسا کرے گا اور اپنے مال کو خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان قریب وہ خوش ہو جائے گا،
اور عنقریب جو ہے یقیناً یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ہی قیامت بپا ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے برزخ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن تو پھر اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کھل کر ایسے سامنے آئیں گی اس شخص کے سامنے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے، تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو اور فقیروں کو دو، وہ لوگ جو حقدار ہیں ان کو دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں صدقات جو ہے وہ دو گے، تو تم سے تمہاری برائیاں یا تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور تمہارے عملوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بہت باخبر ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں واضح ہوتے ہیں کہ ظاہر کر کے بھی تم خرچ کر سکتے ہو، چھپا کر بھی تم خرچ کر سکتے ہو، لیکن اگر جو چھپا کر تم جو خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ظاہر کر کے خرچ کرنا اس سے منع نہیں ہے، لیکن چھپا کر خرچ کرنا جو ہے اس کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ تو علماء جو ہے یا مفسرین جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں، یا اس بات کی طرف وہ رغبت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہیں جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ ہے، جو فرض ہے کسی کے اوپر، اس کو ظاہر کر کے یا اس کو دوسروں کے سامنے جو دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے ترغیب پکڑیں، وہ بھی ان میں بھی ایک تحریک پیدا ہو کہ وہ بھی اپنا فرض جو ہے وہ اس کو ادا کریں۔ تو لہذا فرض جو صدقات ہیں ان کو ظاہر کر کے، اب ظاہر کرنے کے بھی کوئی طریقے ہیں، معروف طریقے ہیں۔ ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو کہا جائے کہ یہ لو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سفید پوش آدمی ہو، ضروری نہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا اس طرح کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی آنا ہو، کوئی بہت سارے میٹرز ہیں، میرا علیہ اشارتاً کافی ہے اتنا، لیکن ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اپنے ساتھی جو ہیں ان سے ایسے ہی تذکرہ کر دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مصارف یہ ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ وغیرہ جو ہے وہ کوئی ظاہر کرنے کی نہ کرتا ہو، لیکن زکوٰۃ دے دی، ادا کر دی، یا زکوٰۃ دینے کی کیا اہمیت ہے، اس طریقے سے بات چیت کرتے رہنا دوسروں کے ساتھ کہ اس کی ترغیب ہو، کسی کے ذہن میں نہیں ہے، کسی کو بھولا ہوا ہے یا کوئی اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، تو اس طرح سے دوسروں کو راغب کرنے کے لیے معروف طریقے سے، کوئی اچھے طریقے سے اس طرح سے ظاہر کرنا اس کو، علماء کے خیال میں یہ فرض صدقات جو زکوٰۃ جو ہے اس کے معاملے میں ہے، جبکہ دوسرے جو صدقات ہیں ان کو چھپا کر، دوسروں سے چھپا کر دینا جو ہے وہ بہتر ہے، یا چھپا کر دیا جائے تو زیادہ وہ افضل ہے۔ ہاں البتہ اپنی جو اولاد ہے یا اپنے جو خاندان والے ہیں یا اپنے بہت قریبی جو ساتھی ہیں ان کو ضرور رغبت دینی چاہیے دونوں طرف، کہ زکوٰۃ تو ویسے بھی ظاہر کر کے، مطلب اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ ظاہر ہی کیا جائے، لیکن ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مطلب کسی کو اس کے طرف ابھارنے کے لیے اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے خاندان یا اپنے قریبی جو ہیں ان کو تو پھر دونوں طرح کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کو طرح کہ چھپا کر بھی اگر خرچ کیا جائے تو وہ چھپے چھپے میں اسے بات کرو کہ یار دیکھو یہ بندہ ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ضرورت پورا کریں، لیکن اس کو ہم بتانا بھی نہیں کسی کو، تاکہ ہمارا اس کا پردہ بھی رہے اور ہمارا یہ پردہ بھی رہے، اور پردے میں کی ہوئی نیکی جو ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا۔ تو اس طرح سے اپنے اپنے خاص جو قریبی ہیں ان کو ترغیب دینے کے لیے چھپا کر جو ہے خرچ کیا گیا ہے، اس کو بھی اس طرح سے ہم کریں تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے جو معاملات ہے اس میں خیر حاصل ہوگی۔ تو بہرحال صدقات کو دینے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، جو کہ ہمارے لیے اہم ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، اور یہ صدقات جو ہیں یہ عام طور پر مال کے خرچ کرنے کے لیے یہ ایسا ورڈ جو ہے استعمال ہوتے ہیں، لیکن لمیٹڈ نہیں ہوتے مال کے بارے میں۔ مال کے علاوہ بہت ساری دوسری ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ کھپا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزوں کے پاس بھی خرچ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم آگے ایک حدیث جو ہے وہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔
اسی طرح اس ضمن میں جو آخری آیت یہاں پر کوٹ کی گئی ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، 92 ہے سوری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نیکی تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آپ دیکھیں گے اگر ہم آیتوں کا تسلسل ہی دیکھیں تو یہ ایک ایک لیول اگلے لیول پہ جا رہی ہے، آیات جو ہیں۔ تو پہلا جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس کا اس کی اہمیت افادت کیا ہے۔ دوسرا اللہ کے راستے میں دوسرا موضوع جو ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے، ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہو اور چھپا کر بھی کر سکتے ہو، اور تیسرا جو ہے کہ کیا خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں جو پسندیدہ چیز جو ہے وہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو تم نیکی حاصل نہیں کر سکے، یعنی تمہاری نیکی، اصل نیکی تو وہ ہے جو تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کرو گے۔ اور مال جو ہے یقیناً مال تو ہر ایک کا پسندیدہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، اس مال کے لیے سے پھر دنیا کی بہت ساری آسودگی جو ہے وہ خرید سکتا ہے، دنیا کی بہت ساری آسائش کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے نام کر سکتا ہے، وہ اس سے وہ پرچیز کر سکتا ہے، وہ اس سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس مال کو پھر اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس مال کے خرچ کرنے کو نیکی شمار کرے گا، اور ایک ایسی نیکی شمار کرے گا جس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور مال کے علاوہ بہت ساری اور دوسری چیزیں جو ہیں، اپنی صحت جو ہے اس کو بھی انسان جو ہے اپنی صحت پر بھی دھیان رکھتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے، تو لیکن اپنی صحت کو اللہ کے راستے میں کھپانا، اپنا علم جو ہے اس نے بڑی محنت اور جستجو کر کے تگ و دو کر کے حاصل کیا۔ اب یہ سوچے کہ میں نے اتنی محنت سے علم حاصل کیا ہے تو میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ نہیں بھائی، اس کو کھل کر بتاؤ، بلکہ اس سے تمہارے اپنے علم میں ہی اضافہ ہوگا۔ بصیرت وغیرہ جو ہے، جو ڈسکشن کرنے سے جیسے انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس سے اس کا اپنا جو مائنڈ ہے، اپنی اپروچ جو ہے یا اپنا علم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ بانٹتا چلا جاتا ہے۔ تو نیکی تو ہے جو تم اپنی پسندیدہ مال یا پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بہت ساری سکلز ہوتی ہیں کئی دفعہ جو کہ محنت کر کے حاصل کی جاتی ہیں۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کچھ ریسرچ کر کے یا کچھ اس طرح سے محنت مشقت کر کے ایکسٹرا آرڈنری کچھ سکل جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، تو اس کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے ایک اچھے پرپز کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے، اور اچھی جگہ پر۔ یہ بھی ضروری ہے پاک جگہ پر، اچھی جگہ پر، وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ یا اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے وہ قابل قبول ہو۔ تو ایسی جگہوں پر پھر ایسی محنت مشقت کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس عمل کو نیکی کا درجہ جو ہے اس کے طور پر یا نیکی کے طور پر ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اس احادیث جو ہیں اس چیپٹر کی پہلی دو احادیث جو ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ 571 حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہیں، دو خصلتیں یا دو خوبیاں انسان کی جو ہیں ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی حرص کی ایک قسم ہے، لالچ کی ایک قسم ہے، لیکن اس لالچ اور حرص میں حسد جو ہے، اس حسد میں وہ طمع جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ لالچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بغیر لالچ کے۔ باہر رشک ہمیں پتہ ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس آدمی کی خصلت جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی ہے۔ ایک خصلت یہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دی، اور دوسرے اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ سکھلاتا ہے۔
کہ حکمت اور دنائی جو ہے وہ کیسا ہے، یعنی کیسے دوربینی کے ساتھ وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یا کوئی فیصلہ اس نے اگر کیا ہے یا کسی کی بات پر کوئی مشورہ دیا ہے تو اس مشورے کو وہ کیا سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ بہت سارے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ کسی کے پاس حکمت اور دنائی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ وہ اس کو چھوٹی سی بات اس کو جب بتائی جائے تو اس کا ویژن یا اس کی بصیرت جو ہے وہ اتنی وسیع ہوتی ہے کہ وہ دور تک کی سوچتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو دوسرے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی اس کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے، اور ان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اس کے بارے میں کوئی کوئی نصیحت کرتا ہے یا کوئی رائے دیتا ہے یا کوئی ایڈوائس دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس کو بھی اگر وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے کہ ہاں مطلب دیکھو تمہارا یہ معاملہ ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے، کل کو یہ ہوگا، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کرو، بجائے اس کے کہ وہ صرف محدود رکھے، اس کو تھوڑی سی ایکسپلین کرے، اس کو وسیع انداز میں اس کو بیان کرے۔ تو یہ ہے دوسروں کو سکھانا، حکمت و دانائی۔ اس کے علاوہ علم جو ہے، علم جو ہے وہ بھی دوسروں کو سکھانا، وہ بھی در حقیقت حکمت و دانائی ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اور خاص کر دین کا علم جو ہے وہ پھر دوسروں کو سکھانا جو ہے اس سے بھی حکمت و دانائی یا اس کے طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حکمت و دانائی تو بلکہ قرآن سے بھی مطلب قرآن کی طرف بھی یہ نسبت جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا اور تعلیم دینا اور اس کے مسائل جو ہے وہ بتانا، تو یہ بھی حکمت و دانائی جو ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی مترادف ہے۔ تو بہرحال حکمت و دانائی جو ہے یہ اس میں اضافی پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور پہلی جو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس مال کو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تو یہ دو خصلتیں یا یہ دو خوبیاں، یہ دو عادتیں جس انسان میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دونوں خصلتیں۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگلی حدیث جو ہے 572، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں انسان کی جس پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس آدمی کی خصلت جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا، یہ وہی جو پچھلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا کہ حکمت و دنائی، حکمت و دنائی جو ہے اس میں اس کو قرآن مجید کے ساتھ بھی منسوب کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کے باقی دیگر مسائل اور معاملات جو ہیں ان کو دوسروں کی تعلیم دینا یا ترغیب دینا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال دو خصلتیں جن پر رشک کرنا جائز ہیں، ایک آدمی کی خصلت جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا، یعنی قرآن کی سمجھ اور قرآن کی فہم جو ہے وہ عطا کی، پس وہ اسے پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی مطلب پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے، یعنی وہ قرآن مجید عطا کیا اور اس قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں وہ اپنے دن رات گزارتا ہے، اس کو وہ دوسروں کو بھی عطا کرے، یا اس کے اوپر رشک کرنا کہ آپ دیکھو کس طرح سے یہ قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسری خصلت کیا ہے، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، پس وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔ رات کی گھڑیوں میں یعنی چھپ کر، اور دن کی گھڑیوں میں یعنی ظاہر کر کے یا دوسروں کے سامنے۔ تو ایگزیکٹلی مال خرچ کرنا اور قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا اگر کہیں گے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی سنت اور حدیث جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں سنت اور حدیث سے ملتی ہے۔ تو بہرحال جو، اور اس میں بھی رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں سے مطلب یہ ہے کہ وہ چھپ کر بھی عبادت کرتا ہے، چھپ کر بھی سارے معاملات کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر بھی، اور دوسروں کو اس کے ساتھ جوڑ کر بھی کہ ترغیب دینے کے لیے، اس کی طرف راغب کرنے کے لیے دن کی گھڑیوں میں یعنی ظاہر کر کے بھی۔ تو دونوں معاملات میں یا دونوں خصلتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور ان کے اوپر رشک کرنا جو ہے جائز ہے، یا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دو خصلتوں کے اوپر یا ان دو خوبیوں کے اوپر ضرور کوشش کریں کہ ان دو خوبیوں کو ہم حاصل کر سکیں اپنے لیے۔ اگلی حدیث یہ اس چیپٹر کی یہ آخری حدیث ہے، یہ تین ہی حدیث تھی اس چیپٹر کی بھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی فقراء مہاجرین
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि दौलतमंद लोग बुलंद दर्जे और हमेशा रहने वाली नेमतें नेमतें लेंगे। दौलतमंद लोग जो हैं वो बुलंद दर्जे और हमेशा रहने वाली नेमतें यानी जन्नत तो दौलतमंद लोग ले उड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? उन्होंने हजरत, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत भी हदीस है और बड़ी अहम भी है और बड़ी आसान सी भी है कि फुकराए मुहाजिरीन, मुहाजिरीन जो लोग आए थे उनमें से जो फुकरा थे, जो गरीब थे, जो माल दौलत के एतबार से जो गरीब थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मालो दौलत वाले जो अमीर मुहाजिरीन जो हैं या अमीर लोग जो हैं वो तो जन्नत की नेमतें तो वो ले उड़े हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने अर्ज किया वो नमाज पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, वो सदका करते हैं, लेकिन हम इसकी ताकत नहीं रखते कि हम सदका कर सकें क्योंकि हमारे पास माल नहीं है। और वो गुलामों को आज़ाद करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है कि हम गुलामों को आज़ाद करें। यानी पहली दो चीज़ें, नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, वो तो वो भी रखते हैं और हम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके लिए माल खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं और गुलामों को आज़ाद करते हैं जिसके लिए माल चाहिए, और हमें हमारे पास माल नहीं है, लिहाजा हम उस नेमत से या उन अजरों से महरूम हो गए, या वो अजर हमें नहीं मिलते। तो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं कि जिसके जरिए से तुम अपने अपने से आगे बढ़ने वालों को पालो और अपने बाद वालों से तुम हट जाओ, और तुमसे ज्यादा कोई फजीलत वाला ना हो मगर सिर्फ वही जो तुम्हारे जैसा अमल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी टिप देता हूँ, ऐसा एक मशवरा देता हूँ या एक ऐसी चीज बतलाता हूँ जिसके जरिए से तुम उनसे आगे बढ़ सकते हो, या हर उस शख्स से आगे बढ़ सकते हो। हाँ अलबत्ता मगर वही जो तुम्हारे जैसा अमल करे। हाँ, जो ये अमल के तुम्हारे साथ करेगा वो तुम्हारे साथ बराबर हो जाएगा, लेकिन तुम अगर करो और दूसरा कोई ये नहीं करेगा तो तुम उससे सबकत ले सकते हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी तुम्हें एक अमल बताता हूँ, तुम ये करो अगर तो तुम उनसे आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते के तो वो तुम्हारे जैसा कोई अमल ना करे, ये वाला अमल ना करे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप बताइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल तो जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम हर नमाज के बाद 33 सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। यानी ये तस्बीह जो है नमाज के बाद जो किया जाती है। चुनांचे उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन दौलतमंद मुसलमानों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम जो है वो पहुंच गया, ये फरमान उन तक भी पहुंच गया, तो वो भी उस पर अमल करने वाले। अब दौलतमंद जो है वो भी उस तस्बीह का जो एहतमाम जो है वो करने वाले बन गए। तो फिर पस फुकराए मुहाजिरीन, वो जो गरीब मुहाजिर थे, वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हमारे इस फेल की गुन सुन तो हमारे दौलतमंद भाइयों को भी हो गई है। यानी हमारे दौलतमंद भाई जो हैं उनको भी पता चल गया है कि ये अमल जो है, इस अमल के जरिए हम उनसे आगे बढ़ सके हैं। तो और उन्होंने भी इस अमल को अपना लिया, अब वो भी इस तरह से तस्बीह पढ़ने लग गए। हमारा तो मैटर फिर वहीं पर आ गया कि हमें तो उनसे आगे बढ़ना था नेक कामों में, लेकिन अब वो भी हमारे बराबर ये काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हम तो फिर उधर के उधर ही रह गए। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो अल्लाह का फजल है जिसे वो चाहता है। यानी ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको वो चाहता है अता करता है। मैं अल्लाह के फजल को तो नहीं रोक सकता, या अल्लाह के फजल से तो किसी को पीछे नहीं हटा सकता। तो ये भी यानी इस हदीस में हमें एक तो ये है कि मुहाजिरीन का या सहाबा कराम का एक एक रगबत जो है कि नेकी के कामों में कैसे आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, उसकी तरफ वो हमेशा फोकस रहते थे। और यहाँ पर उनको लगा कि यार दूसरे जो लोग हैं उनके तो दर्जात या उनके तो मामलात जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कि हम उस माल और दौलत हमारे पास नहीं है और वो माल और दौलत खर्च करके कुछ इजाफी पॉइंट स्कोरिंग जो है उनकी हो रही है, या इजाफी तौर पर वो दर्जात जो ले रहे हैं। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनको ये कहा, तो एक तो सहाबा कराम का जो एक मोहब्बत थी और एक उनका एक जो कंपटीशन, जो सहाबा कराम कंपटीशन आपस में करते थे, वो ये था कि नेकियों में कैसे आगे बढ़ा जाए। हम तो आजकल कंपटीशन करते हैं कि दुनिया में स्टेटस कैसे आगे बढ़ा जाए या दुनिया के मैटर्स में कैसे एक दूसरे से सबकत ली जाए, लेकिन सहाबा कराम का कंपटीशन जो है वो नेकियों में आगे बढ़ना होता था। और दूसरा फिर यहाँ पर ये तस्बीह जो है 33 मरतबा जो है, कुछ रिवायात में ये 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और
34 मरतबा जो है वो अल्लाह अकबर है, एक इजाफी मरतबा अल्लाह अकबर है। तो ये कहना जो है, जो तस्बीह है, इसको अलग अलग पढ़ना जो है वो ज़्यादा अफजल है। हालांकि मतलब कुछ ऐसी राय भी है कि इनको इकट्ठा भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, इस तरह से एक एक मरतबा करके 33 मरतबा। या दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जो उलमा कहते हैं कि अलग अलग पढ़ा जाए, कि पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा जाए, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए, और फिर 34 मरतबा, 33 या 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से, जैसा कि इस हदीस से हमें पता चलता है, कि एक ऐसे अजर का बायस है जो कि दूसरे लोगों से सबकत ले जाने की तरफ भी हमें मिल सकता है। कि बहरहाल ये आज के हदीस थी और ये आज के मौजूआत थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो भी हमने कोशिश की समझने की, सुनने की, उसको समझ कर उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा है। हाँ जी, बढ़ते हैं अख्ताम की तरफ। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं, अल्लाह ताला अपनी खास रहमत और फजल करम हमारे ऊपर करे। हमें दुनिया में जो अल्लाह ताला ने माल दिया है, जो दूसरे रिस्क दिए हैं, दूसरा इनाम और करम और फजल करम हमारे ऊपर किया है, बेशुमार किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन बेशुमार नेमतों को उसके रास्ते में खपाने के, या उसके रास्ते में खर्च भी कर सकें। हमारे मामलात में अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हमारी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात अल्लाह ताला वो पूरी करे और उसके लिए आसानी करे। और उनमें से अल्लाह ताला में आखिरत कमाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वालिदैन जो इस दुनिया में हयात हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। अर्ज़ुल उम्र से हमें भी, हमारे वालिदैन को भी, हमारे बच्चों को भी, सबको महफूज रखें। और जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे दीगर दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब और सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।